الرحیم۔ جیسا کہ آپ دوستوں کو معلوم ہے کہ اب رمضان کریم کا دوسرا عشرہ شروع ہو گیا ہے، دوسرا عشرہ بخشش کا عشرہ۔ دیکھیے دوستو، ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرض بھی سر انجام دیتے ہیں، لیکن کچھ احکام ایسے بھی اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کیے ہیں۔ قرآن پاک میں فرمایا ہے جس کو ہم چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتے ہیں لیکن وہ ہمارے کام نہیں آتی، وہ ہمارے منہ پر مار دی جاتی ہے، قابل قبول نہیں کی جاتی۔ دیکھیں، کچھ حقوق اللہ ہے اور کچھ حقوق العباد ہے۔ تو حقوق العباد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لہم لعنۃ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے معاہدے کو اس کی پختگی کے بعد توڑتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جس تعلقات کو جوڑنے کا حکم فرمایا ان کو توڑتے ہیں، وہ دنیا میں فساد پھیلاتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن پر لعنت ہے اور ان کے لیے اس جہان میں بھی خرابی ہے اور اگلے جہان میں بھی خرابی ہے۔ تو دوستو، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ جو شخص قرابت کے تعلقات کو توڑنے والا ہو اس سے میل جول بھی نہ رکھو۔ فرمایا کہ جو قطع رحمی کرنے والا ہو، یعنی پیٹ کے رشتے، مثلا بھائی کا رشتہ، بہن کا رشتہ اور چچے کا رشتہ، خالہ کا رشتہ، چچی کا رشتہ، جو ایسے رشتے ہیں قرابت والے جن کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، تو ہم ان سے قطع رحمی کرتے ہیں، صلہ رحمی نہیں کرتے، ان کو جوڑتے نہیں ہیں بلکہ توڑتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے لوگ فسادی ہیں، فساد پھیلانے والے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ جو شخص قرابت کے تعلقات کو توڑتا ہے، فرمایا اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو اپنے قرابت والے یعنی کہ عزیزوں سے، بھائیوں سے تعلق توڑتا ہے، فرمایا کہ روز قیامت اس کو جنت کی خوشبو تک نصیب نہیں کی جائے گی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جب تک کوئی بھائی اپنے بھائی کی فقط رب کی رضا کی خاطر مدد کرتا رہتا ہے تو رب تعالیٰ اس شخص کی مدد کرتا رہتا ہے تب تک جب تک وہ کسی دوسرے مسلمان کی مدد کرتا ہے۔ آئیے ایک اور حدیث سے، ایک واقعے سے، حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم عرفہ کی شام کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھے۔ تمام ہم صحابہ کرام اور دوسرے لوگ جمع غفیر تھا، بیٹھے ہوئے تھے۔ لوگ عرض لے کے آئے کہ یا رسول اللہ، ہمارے کھیتوں میں قحط سالی پڑ گئی ہے، ہمارے جانور بھوکے مر رہے ہیں، تو ہمارے جو ہے پرندے ان کا برا حال ہو چکا ہے، جانوروں کا برا حال ہو چکا ہے، سب سے ختم ہو چکے ہیں، تو یا رسول اللہ آپ اللہ کے نبی ہیں، ہمارے لیے دعا فرمائیے، ہمارے تالاب پانی کے خالی ہو چکے ہیں، تو آپ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ کو رحمت کی بارش برسائے تاکہ جو ہے ہمارے جانور جو ہے وہ یہ گھاس اگے اور ہمارے جانور جو ہے کھا سکے، وہ تڑپ تڑپ کے مر رہے ہیں، ہمارا جو جینا ہے وہ محال ہو چکا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرمانے لگے تو فوراً جبرائیل امین آ گئے، فرمایا کہ ان میں سے ایک ایسا شخص بھی بیٹھا ہے جو قطع رحمی کر کے آیا ہے، جس کی وجہ سے آج میری رحمت جو ہے یہاں پہ برسنا گوارا نہیں کر رہی، تو میں یہاں پہ بارش نہیں برسا رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ایسا شخص ہے جو اپنی خالہ سے قطع تعلقی کر کے آیا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً اپنے ہاتھ ید اللہ فوق ایدیہم والے ہاتھ نیچے کیے اور کہا کہ کون ایسا بدبخت شخص ہے، ایسا بدبخت انسان ہے جو اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلقی کر کے آیا ہے، جس کی وجہ سے آج یہ جانور تڑپ تڑپ کے مر رہے ہیں، آج یہ لوگ تڑپ تڑپ کے مر رہے ہیں، وہ ایسا بدبخت انسان کون ہے؟ تو وہاں سے فوراً ایک شخص رونے لگا اور اٹھا کہ میری وجہ سے یار آج جانور مرنے لگے ہیں، آج یہ پرندے تڑپ تڑپ کے مر رہے ہیں، آج یہ سبزہ ختم ہو چکا ہے، آج انسان میری وجہ سے مر رہے ہیں۔ وہ دوڑا ہوا گیا اپنی خالہ کے پاس، اس کے ہاتھ چومے اور کہا کہ اے خالہ، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں کہ میں نے تجھ سے قطع تعلقی کی تھی، فقط غصے کی وجہ سے میں نے کہا تھا تو آج کے بعد میری خالہ نہیں ہے اور میں آپ کا بھانجا نہیں ہوں، تو میں قطع تعلقی کر کے گیا، مجھے احساس ہو گیا، آج میں معافی مانگتا ہوں۔ تو آگے خالہ بھی خالہ تھی، اس نے کہا جو چل کے آیا ہے
जो दर पर चल के आया है, सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो वो भूला नहीं होता। तो आपने दोनों हाथ बुलंद किए, फरमाया कि मेरा बेटा मेरे सीने के साथ लग जा। जैसे वो सीने के साथ लगा, अभी वो वापस हजूर अक़दस की बारगाह में नहीं आया था, रब ताला ने रहमत की बारिश बरसा दी। तो जैसे ही वो शख्स जब आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में दोबारा पहुंचा, तो आका अलैहिस्सलाम से लोगों ने पूछा, या रसूल अल्लाह, यहाँ से तो कोई बंदा आया ही नहीं है, तो यहाँ से कोई बंदा उठा ही नहीं है, तो या रसूल अल्लाह ये बारिश कैसी आ गई? तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि देखिए, 50-60 साल से जो रब जिस बंदे पर पर्दे डाल रहा था, क्या वो आज उस बंदे के पर्दे रब ताला उठा देता? फरमाया कि उस बंदे को मुझे पता चल गया है, जो शख्स कता रहमी करके आया था। आका अलैहिस्सलाम ने उसे बुलाया, फिर अपने पास बिठाया, फरमाया कि रब ताला उस पर रहमत नाजिल नहीं फरमाता जो शख्स अपने रिश्तेदारों से कता ताल्लुकी कर दे। आज देखिए, फ़कत हम इस वजह से अपने भाइयों से ताल्लुक़ तोड़ देते हैं कि यार आज मैं ज़्यादा कमाता हूँ, तू कमाने वाला नहीं है, तेरा भी बोझ मैंने उठाया है। हो सकता है साहिब कि तुझे भी अपने भाई की वजह से रिज्क मिलता हो सकता है साहिब तुझे भी उसी की दुआओं के सदके आज रिज्क मिलता हो, तुझे ये बुलंदियाँ, ये रिफ़ातें और ये जो रिज्क मिल रहा है, हो सकता है तुम्हें तुम्हारे भाई की औलाद की दुआओं की वजह से मिल रहा हो। दोस्त, अपने भाई को ना भूलो, अपने भाई से कता ताल्लुकी ना करो। और दोस्त, मैंने ऐसे भी देखे हैं कि जो कमाने वाला नहीं होता तो वो उनको अलहदा कर देते हैं घर से भी, कहते हैं कि तू कमाता नहीं है, तेरे बच्चों को भी हम पालते हैं और तुझे भी हम पालते हैं और बूढ़े वालिदैन उनको भी हम पालते हैं, लिहाजा तू आज से अलहदा हो जा, अपना कमा और अपना खा। वो फ़कत इस वजह से यार उसे अलहदा कर देते हैं कि तू कमाने वाला नहीं है। यार तुझे अगर मेरा रब रिज्क दे रहा है तो तुझे भी किसी के सदके दे रहा है। तुझे जब रब ताला ने कोई नेमत दी है तो आका अलैहिस्सलाम की फिर वही हदीस, जब तक कोई भाई अपने भाई की मदद करता रहता है तो अल्लाह ताला उस शख्स की मदद करता रहता है। तो मेरे दोस्तों, ख़ता ताल्लुकी नहीं करनी चाहिए, सिला रहमी करनी चाहिए। अपने दोस्तों को रब ताला ने भेजा है इंसानों को इंसानों के साथ जुड़ने के लिए। रब ताला को इंसानों के साथ ये जुड़ना बहुत, अर्श पर भी नाज होता है रब ताला को जब इंसान इंसान के साथ मिलता है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।